اللہ تعالیٰ کی لعنت جس شخص پر پڑ جائے تو پھر وہ دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمت سے کوسوں دور ہو جاتا ہے۔ رحمت کا کوئی بھی سبب وسیلہ اس سے کٹ جاتا ہے جس پر بھی اللہ کی لعنت پڑ جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لعن الکافرین وأعد لهم سعیرا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو جنہوں نے کفر کیا ہے لعنت کر دی ہے اور ان کے لیے جہنم سعیر تیار کر رکھی ہے۔ اسی طرح کچھ ایسے اعمال ہیں جن کی بنا پر بندے پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے، چاہے وہ کرنے والا مسلمان ہی کیوں نہ ہو، جس طرح کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں بتائی ہیں۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا۔ لعن اللہ من لعن والدیہ، لعنت ہو اللہ کی اس پر جس نے اپنے ماں باپ کو لعنت کی۔ لعن اللہ من آوى محدثا، لعنت ہو اس شخص پر جس نے کسی بدعتی کو یا ایسے مجرم کو جس کو پکڑنا ضروری ہے، اس سے قصاص یا بدلہ لینا ضروری ہے اور اس کے درمیان اور اس قصاص کے درمیان وہ رکاوٹ بن گیا، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ لعن اللہ من غیر منار الارض، لعنت ہو اس شخص پر جس نے زمین کے نشانات کو تبدیل کر دیا، قبضہ کرنے کے لیے یا فراڈ کرنے کے لیے جو لوگوں کی ملکیت کے نشانات ہوتے ہیں، چاہے وہ کاغذات کی شکل میں ہوں، اس کو تبدیل کر کے کسی اور کا نام لگا دینا، ان سب لوگوں پر اللہ کی لعنت۔ جو سب سے پہلی بات تھی کتاب التوحید کے متعلق، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جس نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا۔ ذبح کرنا عبادت ہے، جیسے ہم عید الاضحیٰ میں اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھ اور اسی کے لیے ذبح کر۔ بلکہ یہ سورہ کوثر ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں 162-63 نمبر آیت فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے محمد علیہ السلام کہہ دو میری نماز ونسکی اور میرا ذبح کرنا، ومحیایا ومماتی اور میری زندگی اور موت، یعنی زندگی میں جو بھی اعمال کروں گا اور جس عقیدے پر میں مروں گا وہ سب کچھ للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے اس حکم پر چلنے والا ہوں، فرما بردار ہوں، اس حکم کو ماننے والا ہوں، مسلمان ہوں، مسلم ہوں۔ اس میں جہاں نماز کے ساتھ اور عقیدے کے ساتھ اور شریعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور میرا ذبح کرنا بھی میرا اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ، جس طرح میں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتا، اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی کے لیے میں ذبح نہیں کر سکتا۔ جس طرح پوری زندگی میں ایک عمل بھی میں غیر اللہ کے لیے دکھلاوے کے لیے بھی نہیں کر سکتا، کہ اگر پہاڑ جیسا عمل بھی کیوں نہ ہو، اگر اس میں دکھلاوا، تھوڑا سا دکھلاوا آ جائے، چاہے وہ موحد آدمی ہو، وہ عمل سارا ضائع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد کہاں سے گنجائش بچی کہ کوئی آدمی کوئی عمل، کوئی کھیر، کوئی کھانا یا کوئی جانور، کوئی مرغی یا بکری کسی غیر اللہ کے نام کی ذبح کر لے؟ یہ تو بہت بڑا کام ہے۔ شریعت نے تو اتنی اجازت نہیں دی ہے کہ ایک چھوٹے سے عمل کو
کسی اللہ کے علاوہ کسی کو دکھانے کے لیے کر دیا جائے تو وہ عمل باطل ہو جاتا ہے اور اس عمل پر پکڑ بھی ہے۔ اسی طرح جس طرح یہ اعمال اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کیے جا سکتے، اسی طرح کوئی ذبیحہ بھی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ یہ ملعون کام ہے، کیونکہ اللہ کا یہ حق ہے کہ اسی کے لیے ذبح کیا جائے۔ اس نے حکم دیا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کی نماز پڑھ اور اپنے رب کے لیے ہی ذبح کر، یعنی جس طرح نماز اللہ کے علاوہ کسی کی جائز نہیں ہے، اسی طرح اللہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے، اس میں واقعہ ہے جو کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بھی روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ سنایا، واقعہ بتایا پچھلی امتوں کا، دخل الجنت رجل فی ذباب۔ اس واقعے کا عنوان ہے کہ ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا، ودخل النار رجل فی ذباب، اور ایک آدمی صرف ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو گیا۔ قالوا وکیف ذلک یا رسول اللہ، سب نے عرض کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کس طرح ہوا اے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام؟ قال مر رجلان علی قوم لهم صنم، دو آدمی ایک ایسے قوم کے پاس سے، ایسے گاؤں کے پاس سے گزرے جہاں ان کا ایک صنم تھا، اس کا مزار تھا، مشہد تھا، وہاں حاضری ہوتی تھی، وہاں بلی چڑھائی جاتی تھی، نذرانے ہوتے تھے، وہاں سے وہ گزر رہے تھے، راستے میں وہ مزار پڑتا تھا اس صنم کا۔ صنم کہتے ہیں اس بت کو جو کسی ولی بزرگ کی شکل کا مجسمہ گھڑ کر نصب کر دیا گیا ہو، اور اس میں بزرگوں کی روحوں سے عقیدت رکھ کر اس بت کے نذرانے چڑھائے جاتے ہیں۔ آج بھی ہندو جو ہیں وہ اپنے بتوں کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ یہ خالی بت ہیں، یہ خالی پتھر ہیں، وہ بلکہ یہ مانتے ہیں کہ یہ تو خالی پتھر ہیں، ہم نے بنائے ہیں، لیکن جن کی شکل کا وہ بت بنایا ہے ان سے اصل عقیدت کا اظہار کرتے ہیں وہ بت بنا کر۔ تو جب وہ گزر رہے تھے راستے میں، وہ بت خانہ تھا جہاں نذرانے ہوتے تھے، تو ان کا قانون تھا، انہوں نے کہا لا يجوزه احد حتى يقرب له شيئا، یہاں سے کوئی گزر نہیں سکتا جب تک اس کے لیے کچھ نہ کچھ یہاں نذرانہ نہ چڑھایا جائے۔ یقرب، قربانی، نذرانہ چڑھانا تاکہ اس کا تقرب حاصل کیا جائے۔ فقالوا لأحدهما، ان دونوں میں سے ایک سے انہوں نے کہا قرب، کوئی نذرانہ چڑھاؤ، کوئی چڑھاوا چڑھاؤ۔ قال لیس عندی شیء اقرب، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے جو میں اس کا نذرانہ چڑھاؤں، اس کی قربانی کروں اس کے نام کی۔ قالوا له قرب ذبابا، انہوں نے پیشکش کی کہ ایک مکھی مار دو، چاہے مکھی پکڑ کے اس کے نام کا چڑھاوا چڑھا دو، اس مزار کے نام کی مکھی مار دو، مکھی کا چڑھاوا دے دو۔ فقرب ذبابا، تو اس نے کہا جانا ہے، جلدی کرو، مکھی پکڑی اور اس نے چڑھاوا چڑھا دیا مکھی کا۔ فخلوا سبیلہ، تو انہوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ فدخل النار، اور اللہ نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا، کیونکہ اس نے جو کام کیا ہے وہ کام ہرگز غیر اللہ کے لیے جائز نہیں، چاہے وہ مکھی ہی کیوں نہ ہو۔ پھر دوسرے سے کہا انہوں نے تو بھی قربانی کر، تو بھی چڑھاوا چڑھا۔ اس نے کہا ما کنت لاقرب لاحد شیئا، میں یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں کسی کے لیے اللہ عز و جل کے علاوہ کسی کے لیے کوئی قربانی کروں، کسی کو ذبح کروں۔ فضربوا عنقہ، اس کی گردن انہوں نے کاٹ دی۔ فدخل الجنہ، اسے اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کی بنا پر، توحید کی بنا پر جنت میں داخل کر دیا، اور اس کو شرک کی وجہ سے جہنم میں داخل کر دیا۔ یہ تو ذبح کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ذبح کرنے کا جرم، بلکہ ایسی جگہ جہاں
غیر اللہ کے نام کا ذبح ہوتا ہے اور آپ نے اللہ کے نام کا ذبح کر دیا وہاں، ایک ایسی جگہ ہے یعنی مزار، کوئی قبر یا کوئی درخت جہاں غیر اللہ کے نام کے چڑھاوے چڑھتے ہیں، اور وہاں ایک بندے نے غیر اللہ کا نام نہیں لیا، اللہ کے نام کا صدقہ کیا، اس کا کھانا، اس کا گوشت کھانا بھی جائز نہیں، حالانکہ اللہ کے نام کا ذبح ہوا ہے۔ ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے منت مانی کہ وہ بوانا جگہ ہے اس جگہ پر اونٹ کو ذبح کرے گا، نحر کرے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا اس کے بارے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، فرمایا هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیہ یعبد، اس جگہ پر کوئی ایسا کوئی درخت، پتھر، قبر یا کوئی مزار، کوئی اس قسم کی چیز، وثن ایک جامع لفظ ہے، بت کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور ہر اس چیز کے لیے جس سے لوگ تبرک حاصل کر رہے ہیں، کیا کہیں وہاں کوئی ایسا وثن تو نہیں تھا، کوئی ایسی چیز جس سے لوگوں کی عقیدت تھی، اس جگہ پر اس کی عبادت ہوتی ہو، اس کے نام کے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہوں، اس کے نام کی منتیں مانی جاتی ہوں، وہاں یہ خرافات ہوتے ہوں؟ قالوا لا، جواب دیا سب نے کہ نہ، اس جگہ پر ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِّنْ أَعْيَادِهِمْ، وہاں کہیں مشرکین کا کوئی میلہ عرس تو نہیں لگتا تھا اس جگہ پر جہاں اس نے منت مانی ہے اونٹ ذبح کرنے کی کہ میں وہاں اونٹ ذبح کروں گا اللہ کے نام کا؟ جواب ملا لا، ایسا بھی کچھ نہیں، وہاں نہ عرس ہوتا تھا نہ میلہ۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوفی بنذرک، اپنی نظر اور منت کو پورا کرو، کیونکہ جب بندہ نظر اور منت اللہ کے نام کی مان لیتا ہے اس کو پورا کرنا فرض ہوتا ہے، جیسے نماز کا ادا کرنا فرض ہے۔ لیکن اگر فرمایا فإنہ لا وفاء لنذر فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی اگر ہوتی ہو تمہاری اس منت سے تو پھر کوئی منت کو پورا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر وہاں ان کا عرس یا میلہ ہوتا تھا یا وہاں کوئی دور جاہلیت میں وہاں کوئی شرکیہ کام ہوتے تھے، کوئی قبر تھی یا پتھر تھا، کوئی عقیدت ہو رہی تھی وہاں، اگر ایسی بات ہوتی تو پھر اگرچہ منت مانی ہے پھر اس منت کا پورا کرنا حرام ہے، کیونکہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ ایسی جگہوں پر جا کر اللہ کے نام کا ذبح کرنا، اللہ کی عبادت کرنا جہاں غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہو، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ فرمایا ولا فیما لا یملک ابن آدم، اور نہ یہ کہ منت مان لے ایسی چیز کی جو اس کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، مثلا کہے کہ یہ جو جہاز اڑ رہا ہے اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اس جہاز کو صدقہ کر دوں گا۔ جہاز کس کا ہے؟ کسی کی اپنی ملکیت ہی نہیں اور نہ قدرت میں ہے چیز، ایسی منت بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ رواہ ابو داؤد واسنادہ علی شرطہما، بلکہ مسجد مدینہ منورہ میں منافقین نے ایک مسجد بنائی جس کا نام آج مشہور ہے مسجد ضرار۔ کس لیے بنائی تھی؟ تاکہ وہاں بیٹھ کر سازشیں کی جائیں، میٹنگ ہو، باہر سے جو کفار کے ایجنٹ آئیں گے وہ آ کر مسجد میں ٹھہریں گے، ہم میٹنگ کریں گے اور جاسوسی، یہاں سے جاسوسی ہوگی مسلمانوں کی ریاست کی۔ اس مسجد میں مدینہ منورہ میں وہ مسجد ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں ہرگز کھڑا نہیں ہو، وہاں نفل بھی نہیں پڑھ سکتے آپ، حالانکہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، بنائی تو ظاہر میں لوگ نماز کے لیے۔ تو ایسی جگہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں جا کر اللہ کی اطاعت کرنا بھی جائز نہیں۔ آپ کہیں وہاں لوگ شرک کر رہے ہیں، میں تو میں مردوں کے لیے دعا کروں گا، بس مزار پر جا رہا ہوں، عرس پر جا رہا ہوں، میں وہاں لوگ اللہ ان سے مانگ رہے میں اللہ سے مانگوں گا، کہا کس نے تمہیں وہاں جا کر مانگو؟ وہاں جانا ہی جائز نہیں ہے، جہاں غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہو، خرافات ہو رہی ہوں اور اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوں۔ کیا سارے سینما میں بیٹھے ہیں، کہہ رہے ہیں میں بھی بیٹھوں گا لیکن میں اپنی کتاب پڑھتا رہوں گا بس، بالکل ایسی جگہوں پر جا کر اللہ کی اطاعت کرنا بھی جائز نہیں ہے، وہاں جا کر اللہ کے کوئی نیک عمل کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ سب سے بڑا ملعون کام ہے کہ غیر اللہ کے نام کا ذبح کرنا، کیونکہ
ذبح کرنا عبادت ہے، اللہ کے نام کا ذبح کریں۔ منت مان لی، اللہ کے نام کی منت مانیں، اللہ کے نام کا ذبح کریں، صدقہ اللہ کے نام کا، یہ کیونکہ یہ عبادات ہیں، اور عبادت کا معمولی سا حصہ بھی اگر غیر اللہ کے نام کر دیا، ساری کی ساری عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب